درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 9ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشے گی، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے حکم دیا کہ جب رسول بلائیں اور خدا بلائے تو فوراً حاضر ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ میں حاضر آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ میں نے تو پہلے بلایا تھا اور وقت ہو گیا، تاخیر سے آئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، نماز ادا کر رہا تھا، حالت نماز میں تھا، پھر جب آپ کی آواز کانوں تک آئی میں نے نماز مکمل کی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اتنا جب بیان کیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب بلائیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نماز کی حالت میں تھا، خدا کی عبادت میں تھا، نماز پوری کر کے حاضر ہوا۔ تو اس وقت نبی نے فرمایا، کیا تم نے یہ حکم الہی نہ سنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی اگر ہو، خدا کی عبادت میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، اور پھر بھی نبی بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اسی وقت حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ ہے نبی کا مرتبہ، یہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ نماز کی حالت میں باپ بلائے تو آپ نہیں جا سکتے ہیں نماز توڑ کر کے، اس وقت نہیں جا سکتے ہیں۔ ماں بلائے تو نہیں جا سکتے ہیں، استاد بلائے تو نہیں جا سکتے ہیں، پیر بلائے تو نہیں جا سکتے ہیں، مگر نبی بلائیں تو فوراً حاضر ہونا ہے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ اور ایک چیز اور ہے، باپ نے بلایا، ماں نے بلایا، یا پیر نے بلایا، یا استاذ نے بلایا، کسی بڑے نے بلایا، تو اگر آپ چلے گئے، جس وقت بلایا فوراً چلے گئے، پہلی رکعت میں تھے چلے گئے، یا دوسری رکعت میں تھے چلے گئے، نماز پوری کیے بغیر، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اب جو ہے دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر سے نیت باندھیں گے اور پھر سے نماز ادا کریں گے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو فقہا فرماتے ہیں، بہت سے فقہا نے فرمایا کہ جب نبی بلائیں تو جیسے ہی کان میں آواز آئے فوراً حاضر ہو جائیں، اور جو نبی حکم دیں وہ کریں، جیسا فرمائیں وہ ادا کریں، اور اس کے بعد جب حکم بجا لائیں تو واپس جانے کے بعد اب شروع سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کر لو۔ جہاں چھوڑ کے گئے تھے، پہلی ایک رکعت ہو چکی تھی، نبی نے بلایا، اب جو کام کرنا تھا کیا، اب اس کے بعد
جہاں چھوڑ کے گئے تھے دوسری رکعت باقی تھی، دوسری رکعت سے اپنی نماز شروع کر لیں۔ جتنا وقت وہاں گئے وہ نماز کے باہر نہ ہوئے، نماز کے اندر ہی ہیں۔ تو اب ذرا فرق آپ دیکھیں، باپ کے بلانے پر جائے تو اگر چلا جائے نماز کی حالت میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، ماں کے بلانے پر چلا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، استاد اور پیر کے بلانے پر چلا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نبی کے بلانے پر جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو اب کیسے وہ عقل کے اندھے ہیں جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہیں؟ ارے تیرے بلانے پر جائے تو نماز ٹوٹ جائے اور نبی کے بلانے پر جائے تو نماز ہی میں رہے، نماز نہ ٹوٹے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو، اذا دعاکم جب رسول تمہیں بلائیں۔ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ دو چیزیں بیان کی نا، اللہ کے بلانے پر اور رسول اللہ کے بلانے پر۔ اب آگے کیا فرما رہا؟ اذا دعاکم جب رسول تمہیں بلائیں۔ تو اب یہاں پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب خدا اور رسول تمہیں بلائیں، جب پہلے یہ ہے کہ اللہ کے بلانے پر اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ دونوں کا، اللہ کا بھی نام ہے اور رسول پاک کا بھی نام ہے، اللہ اور رسول اللہ کے بلانے پر حاضر ہو۔ اب آگے جب آیا تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ اوپر جب اللہ کا بلانا ہے، رسول کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا اذا دعواکم جب اللہ اور رسول اللہ بلائیں، جب دونوں بلائیں۔ مگر یہاں پر صرف کیا ہے؟ اذا دعاکم جب رسول بلائیں، جب رسول بلائیں۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے خدا فرما رہا ہے اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، اور جب کہا جا رہا اذا دعاکم جب رسول بلائیں، تو اب یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ رسول کا بلانا ہی خدا کا بلانا ہے، رسول کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ تو اس لیے خدا الگ سے، خدا کی شان یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو خطاب ہو، ہمیں خدا کی کلمات سنائی دیں، یہ ہم اس لائق ہی نہیں، اہل نہیں، وہ تو نبیوں کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تھا کہ اللہ نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا، ہے نا، اور نبیوں کے پاس بھی پیغام آیا تو فرشتوں کے ذریعے سے آیا، ہے نا۔ تو اب اللہ کا بلانا کیسے ہوگا؟ تو نبی کا بلانا یہی خدا کا بلانا ہے، نبی کا بلانا ہی خدا کا بلانا ہے۔ جیسے اور قرآن پاک میں آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ قرآن پاک میں آیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ قرآن پاک میں آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ تھا، تو قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اب وہاں پر بیعت لے رہے ہیں رسول، مگر خدا فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ ہاتھ کس کا تھا؟ رسول کا ہاتھ تھا، رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے صحابہ بیعت کر رہے تھے، مگر خدا فرماتا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ،
فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر۔ نبی کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ فرمایا ہے، نبی سے بیعت لینے کو خدا سے بیعت لینا فرمایا ہے، نبی کی اطاعت کو خدا کی اطاعت فرمایا ہے، نبی کی کنکریاں پھینکنے کو خدا نے اپنا کنکریاں پھینکنا فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کے بلانے کو خدا نے اپنا بلانا فرمایا ہے، نبی کا بلانا خدا کا بلانا، نبی سے بیعت خدا سے بیعت، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ تو نبی کی تعظیم ہی خدا کی تعظیم ہے۔ تو خدا کی تعظیم کو، خدا کی عبادت کو نبی کے بغیر اگر کرنا چاہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ نے اس شان کا نبی بنا کر کے ہمیں ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے تعلیم قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔